مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وہ سیاسی جماعت ہے کہ جس کا جو ڈیسیجن میکر ہے وہ جیل میں ہے، اس تک رسائی جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہے، اور اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے لیڈرز آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو بھی تنقید کر رہے ہیں یا الزام تراشی کر رہے ہیں، پارٹی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تباہی کا باعث بنے گی، جیسا کہ بخاری صاحب سمجھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت بڑا دھڑے بندی اندر ہو جائے گی، کیونکہ اگر ہونا ہوتا تو اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا، مگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی دوسری جماعتوں کے برعکس جو پی ٹی آئی کی جماعت جس کو ہم دیکھتے ہیں بطور ایک صحافی اور تجزیہ کار، یہاں کے جو ووٹ بینک ہے، جو لوگ ہیں، وہ صرف اور صرف عمران خان کے سپورٹ کرتے ہیں۔ باقی جو بھی سیاستدان ہیں، کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، کوئی دھڑا بنائے نہ بنائے، اس سے نہ تو پی ٹی آئی کو فرق پڑتا نظر آ رہا ہے، نہ عمران خان کو فرق پڑتا نظر آ رہا ہے۔ تو باقی ساری تو ایک ویژول تھنکنگ تو ہو سکتی ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی ان چیزوں سے زیادہ ڈیمیج ہوگی۔ اور پی ٹی آئی کی اصل سٹرینتھ جو ہے وہ ابھی سامنے آ رہی ہے، کیونکہ اگر آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر عمران خان کی جگہ نواز شریف جیل میں ہوتے یا شہباز شریف جیل میں ہوتے تو نون لیگ تو بغیر ان کے قیادت کے جیل میں گئے ہی اب تقریباً کاف لیگ بنتی جا رہی ہے۔ تو اگر یہ جیل میں ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ نون لیگ کے اندر کوئی پارٹی کا لیڈر بڑا چھوڑ کے جاتا تھا تو ہم کہتے تھے نون لیگ کو بڑا نقصان ہوا، دھڑا بن گیا، فارورڈ بلاک بن گیا۔ مگر یہ وہ جماعت ہے جس کے اندر عمران خان کے علاوہ کوئی بھی سیاستدان آپ دیکھ لیں، وہ اس کو اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی، اور جنہوں نے ہمت کیا، جنہوں نے ڈر اور دباؤ کے تحت چھوڑنے کا اعلان کیا، ان کا حشر بھی آپ دیکھ لیں۔ تو میرے خیال میں خٹک صاحب کو دیکھ لیں، جہانگیر ترین کو دیکھ لیں، علیم خان کو دیکھ لیں۔